اسلام میں جنم دن نہیں ہے. چاہے کوئی بیٹا کا جنم دن منائے، کوئی باپ کا جنم دن منائے، چاہے بیوی کا جنم دن منائے، کسی کا بھی جنم دن منائے، کیونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے. جیسا کہ نصرانیوں کے یہاں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے یا تاریخ پیدائش جنم دن مناتے ہیں. اور ہمیں اسلام نے غیروں کی مخالفت کرنے کو کہا ہے، مشابہت سے روکا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی غیر قوم کا طریقہ اختیار کیا وہ انہی میں سے. تو یہ جنم دن ابھی تو مان لیں کہ بہت سارے لوگ بنا لیے ہیں، بہت سارے لوگ جنم دن مناتے ہیں خصوصی طور سے. فادر ڈے، ٹیچر ڈے، مدر ڈے، مسز ڈے سب بنائے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش جو اس مناسبت سے لوگ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو یہ ثابت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، سب سے پہلے، اور منانے کے ساتھ ساتھ خود صحابہ اس پر عمل کرتے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لے. نبی بننے کے بعد، رسول ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دنیا میں رہے، 23 سال رہے. 23 مرتبہ تو آپ کی تاریخ پیدائش کا دن آیا ہوگا، ہے نا؟ 23 سال میں 23 دن تو آیا ہوگا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ نہیں کیا. رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ عام الفیل کے سال، عام الفیل کے سال. یہاں کوئی اختلاف نہیں. جس سال ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے، اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں تو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن میں رسول بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہے؟ پیر کے دن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کس دن بنائے گئے ہیں؟ پیر کے دن ہی بنائے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی. دونوں ہیں. اگر مان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پہ اگر اس کو دلیل بناتے ہیں تو پھر رسالت کا جو منصب ہے وہ پیدائش سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہے. تو رسالت کی مناسبت سے بھی تو جشن منانا چاہیے نا، ایسا کرنا چاہیے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہو اور اس دن میں رسول بنایا گیا. دوسری روایت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پیر اور جمعرات کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ اس دن اعمال نامے چڑھائے جاتے ہیں، رب العالمین کی طرف بڑھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال نامے روزے کی حالت میں بڑھائے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پیر کے دن ہے، عام الفیل کے سال ہے، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. رہی بات تاریخ کے اعتبار سے کہ کس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو آپ سیرت نگاروں کے یہاں جائیں. آپ چونکہ اس وقت تو مسلمانوں کی کوئی اپنی تاریخ نہیں تھی. تاریخ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عمر اور دیگر صحابہ کے رائے مشورہ سے تاریخ نامزد کیا گیا نا، تاریخ بنائی گئی اسلامی تاریخ. تو آپ اسی حساب سے لوگ جب حساب لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں کافی اختلاف ہے. کسی نے ربیع الاول کی 2 تاریخ کو، کسی نے 18 کو، کسی نے 8 کو، کسی نے 9 کو، کسی نے 12 کو ذکر کیا ہے. مختلف اقوال ہے. اور اس کے اندر اختلاف کیوں ہے، اس کی حکمت کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش، چونکہ اگر آپ دیکھ لیں جشن عید میلاد النبی منانا یا برتھ ڈے منانا اگر ہوتا تو اختلاف نہیں ہوتا، صحابہ سے منقول ہوتا، صحابہ مناتے آتے تو یہاں اختلاف نہیں ہوتا. اب دیکھیے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بات آتی ہے وہاں اختلاف ہے تاریخی اعتبار سے، لیکن جب وفات میں جب جاتے ہیں تو وہاں اختلاف نہیں ہے. وفات کو 12 ربیع الاول کو وفات ہے، یہاں اختلاف نہیں ہے. جہاں وفات ہے نا اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن پیدائش میں اختلاف ہے. کسی نے 9 اور جو راجح قول ہے وہ 9 بنتا ہے، یا بعض نے 8 کو گنایا ہے نا، بعض نے 8 کو صحیح مانا ہے. اپنے اپنے حساب سے وہ حساب لگائے ہیں. تو اگر مان لیں کہ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تاریخ پیدائش منانا اگر ہوتا
تو اس طرح سے اختلاف نہیں ہوتا. اور منانے کی بات آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، اس دن ہر ہفتے کرنا چاہیے نا. سال میں صرف ایک دن کرنے سے نہیں نہ ہوتا ہے کہ سال میں صرف آپ ایک دن. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے نا، ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھتے تھے نا، تو اس حساب سے روزہ رکھا جائے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تاریخ پیدائش کی مناسبت سے جو جشن منایا جاتا ہے، یہ اسلام میں مشروع نہیں ہے. کیوں مشروع نہیں ہے؟ اور ہم اس لیے یہ نہیں مناتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کس نے لیا؟ صحابہ نے لیا، صحابہ نے سیکھا. اگر صحابہ کیے ہوتے تو ہمارے لیے حجت اور دلیل تھی. اور رہی بات کی جو دلائل لوگ پیش کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، تو ان سب دلائل کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے، چاہے جو بھی آیت پیش کرے، جو بھی حدیث پیش کرے، جو بھی حدیث لوگ پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے اور حدیث میں ایسا آیا ہے، ان سب کا نچوڑ صرف میں خلاصہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے سمجھا کس نے، سب سے پہلے اس آیت کو کس نے لیا؟ صحابہ نے لیا. صحابہ سے کیوں وارد نہیں ہے؟ صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان سے کیوں ثابت نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیں آگے ائمہ اور محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، ائمہ اور اتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے؟ اصل میں چونکہ اسلام میں ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے، صحابہ مناتے،